گھر کی دہلیز پر شام کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک ہی لیمپ جل رہا تھا، جس کی نرم روشنی دیواروں پر سنہرے سائے بنا رہی تھی۔ حیا کچن سے نکلی تو اس نے دیکھا حمزہ صوفے کے پاس کھڑا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ میں وہی پرانی محبت تھی، مگر آج اس میں ایک نئی شدت بھی شامل تھی۔ ایسے کیسے دیکھ رہے ہو؟ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ سوچ رہا ہوں میری قسمت میں اتنی خوبصورت بیوی کیسے آ گئی۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ بس بھی کریں، ہر وقت مذاق۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ حمزہ کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ کمرے کی خاموشی میں ان کے دلوں کی دھڑکن جیسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا بوسہ رکھ دیا۔ حیا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ لمحہ جیسے تھم سا گیا۔ پھر اس نے اس کی گردن کو آہستہ سے چھوا، نہایت احترام اور چاہت کے ساتھ۔ حیا کے ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر آ ٹکے۔ اس کی دھڑکن تیز تھی۔ حمزہ، اس نے مدھم آواز میں کہا، جسے روکنا بھی چاہتی ہو اور خود کو روک بھی نہ پا رہی ہو۔ حمزہ نے اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھولنے شروع کیے۔ حیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہلکے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لمحے بھر کے لیے دونوں مسکرا دیے۔ یقین ہے، حمزہ نے سرگوشی کی۔ حیا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اس بار حیا نے خود اس کی شرٹ کا بٹن کھولا۔ اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھیں۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اس نے کہا۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اندر دو دل ایک دوسرے کے اور قریب آ رہے تھے، نرمی، احترام اور محبت کے ساتھ۔ حمزہ نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ حیا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس رات ان کے درمیان صرف قربت نہیں بلکہ اعتماد اور اپنائیت کا رشتہ بھی مضبوط ہو گیا۔ اور جب لیمپ کی روشنی مدھم پڑنے لگی تو اس خاموش گھر میں صرف محبت کی سرگوشی باقی رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔